اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 10، سورہ توبہ، آیت نمبر 60 تلاوت ہم نے کر لی تھی، اور ہم سمجھ رہے ہیں زکوٰۃ کے مصارف۔ تو فقیروں کی بات، مسکینوں کی بات ہوگی، اور وہ لوگ بھی جو زکوٰۃ کلیکٹ کرنے کے نظام میں شامل ہو، یعنی ان کی ذمہ داری ہو زکوٰۃ کلیکٹ کرنا، ان کو بھی اسی فنڈ سے، یعنی زکوٰۃ کے فنڈ سے ہی سیلریز ادا کی جائیں گی۔ اب ہم لوگ بات کر رہے تھے مؤلفۃ القلوب، یعنی وہ لوگ جن کی تالیف القلب مطلوب ہے، وہ کون سے لوگ ہو سکتے ہیں؟ تو ایک تو بات تو اس میں ہو گیا تھا، ایک پوائنٹ، کہ وہ لوگ جو اسلام کی مخالفت میں سرگرمی دکھاتے ہیں، تو ان کو اب کچھ مال دے کر ان کی جو دشمنی کی آگ ہے اس کو ٹھنڈا ٹھنڈا کیا جا سکتا ہے۔ تو اس صورت میں یہ ہو سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو کفار سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن انہیں مال دے کر توڑا جا سکتا ہو اور توڑ کر مسلمانوں کا مددگار بنایا جا سکتا ہو، تو اس صورت میں بھی ہو سکتی ہے۔ اور تیسرا ہے کہ جو لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہوں، تو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو بائیکاٹ ہو جاتا ہے فیملی کا، تو ان لوگوں کو بھی پیسے دیے جائیں، زکوٰۃ میں سے کچھ مال دیا جائے، تاکہ ان کی بھی یعنی کچھ دل جوئی بھی ہو اور ان کی اکنامک کنڈیشن بھی بہتر ہو۔ غزوہ حنین کا چونکہ ذکر آیا پہلے، غزوہ حنین میں مسلمانوں کے ہاتھ بہت زیادہ مال غنیمت آیا تھا، اتنا پہلے کبھی بھی نہیں آیا۔ تو اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مد میں، یعنی مؤلفۃ القلوب کی مد میں، ابو سفیان اور ان کے بیٹوں کو بہت سارا مال دیا تھا، بہت سارا مال دیا تھا۔ تو یہ ایک اس کا عنصر ہے مؤلفۃ القلوب کا۔ دوسری اور کیا چیزیں ہیں؟ یہ غلاموں کے گردنیں چھڑانے کے لیے، یعنی غلام آزاد کروانے کے لیے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ قرض داروں کی مدد کے، اگر کوئی قرض میں ڈوبا ہوا ہے اور اپنا قرض نہیں ادا کر پا رہا، تو اس کو زکوٰۃ دے کے ہیلپ آؤٹ کیا جا سکتا ہے کہ تم اس قرض کی وہ جو تمہارے اندر ظاہر ہے کہ ایک بندہ جکڑا جاتا ہے تو اس سے باہر آ جاؤ۔ اور فی سبیل اللہ، اب یہ فی سبیل اللہ کو اللہ تعالیٰ نے الگ سے مینشن کیا ہے۔ اب دیکھیے کہ اس کا کیا مطلب ہے فی سبیل اللہ، کیونکہ باقی مصارف بھی تو اللہ ہی کی راہ میں ہے نا، مال خرچ کرنا۔ تو فی سبیل اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اس راستے پر، جس راستے پر اللہ کے رسول نے اپنا کام کیا، یعنی رسول کے مشن کے راستے پر مال خرچ کرنا۔ اور وہ کون سا راستہ ہے؟ کہ اللہ کے دین کو غلبہ دینے کے لیے اس دنیا میں جو بھی اسٹریٹجیز اپنائی جائیں، اس کے اندر مال کی ضرورت ہوگی تو اس سلسلے میں بھی مال دیا جائے۔ اور پھر مسافر نوازی کے لیے، یعنی مسافروں کے لیے، یہ ایک تو یہ 8 مصارف ہو گئے، ٹھیک ہے، یہ ایک فریضہ ہے، یعنی زکوٰۃ اللہ کی طرف سے۔ اللہ سب کچھ جاننے والا، دانا اور بینا ہے۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذَنَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنٌ خَيْرٌ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، آیت نمبر 61۔ ان میں سے کچھ لوگ ہیں، اب کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ منافقین ہی کا ذکر ہو رہا ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو اپنی باتوں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ شخص کان ہے، یعنی کان ہی کان ہے، کانوں کا کچا ہے۔ اور یہ کیوں باتیں کرتے تھے؟ یہ کہتے تھے کہ ہم آتے ہیں، ہم جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، اور رسول ہمیں اجازت دے دیتے ہیں ان قسموں کے اوپر کہ ٹھیک ہے تم نہ جاؤ جنگ میں، تو بس یہ کان ہی کان ہے، یہ کانوں کے کچے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے حقیقت کیا ہے۔ اگر یہ رسول ہوتے اللہ کے تو ان کو تو پتہ چل جاتا کہ جو کچھ ہمارے دلوں میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں، کہو وہ تمہاری بھلائی کے لیے ایسا کرتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اہل ایمان پر اعتماد کرتا ہے، اور سراسر رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایماندار ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کے رسول کو دکھ دیتے ہیں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ تو تم تو دکھ دے رہے ہو ان کو، لیکن رسول پلٹ کے ایسی تمہیں ایسا جواب نہیں دیتا جیسا کہ تم کرتے ہو۔ تو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تو ہونا شروع ہو گیا تھا کہ یہ لوگ کون ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع پر منافقین میں سے کچھ کے نام بھی بتا دیے تھے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ یہ لوگ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کر لیں، حالانکہ اگر یہ مومن ہے تو اللہ اور اس کے رسول اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ یہ ان کو راضی کرنے کی فکر کیا کریں۔ یعنی ان کے اندر کس بات کی جو جو اندر کا ان کا چور ہے نا، اصل میں وہ ان کے اندر ایک بے اطمینانی کی کیفیت پیدا کر رہا ہے کہ شامل تو ہم اس گروپ کے ساتھ ہیں لیکن ہمارے دل ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو اب لوگوں کو ہر وقت یقین دلاتے رہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ڈر تو ان کو لگا رہتا ہے نا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں تو ان کو لوگوں کا ڈر ہے، باقی ان کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہے، اور اللہ اور رسول اس کے زیادہ حقدار ہے کہ ان کو راضی کرنے کی فکر کیا کریں۔ کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ تو جو منافق ہے وہ ہمیشہ شک کا شکار رہتا ہے رسول کی ذات کو لے کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر۔ یہ منافقین جن کو منافق کہتے ہیں، یہ شک کیا کرتے تھے کہ پتہ نہیں یہ اللہ کے رسول ہیں بھی یا نہیں، پتہ نہیں قرآن ان کے اوپر نازل ہوتا ہے یا یہ خود بنا لیتے ہیں، اور رسول
کیونکہ دیکھیں جو بھی احکامات اللہ تعالیٰ دے رہا ہے قرآن کے اندر، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے لوگوں تک پہنچ رہے ہیں نا. ہم نے اس پہ پہلے بھی بات کی ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ لکھی لکھائی کتاب تو نہیں بھیج رہے. تو رسول کے اب چونکہ رسول ہی حکم دے رہا ہے، اس لیے سارے کے سارے جو ان کے تیر ہیں وہ وہیں پہ چلتے ہیں. پھر یہ منافق ڈر رہے ہیں کہ مسلمانوں پر ایسی صورت نہ نازل ہو جائے جو ان کے دلوں کے بید بھید کھول دے. اے نبی ان سے کہو اور مذاق اڑاؤ، اللہ اس چیز کو کھول دینے والا ہے جس کے کھل جانے سے تم ڈرتے ہو. آپ دیکھیں اس سے پہلے ہم نے سورہ نساء میں دیکھا کہ ان کی کچھ منافقت کا حال کھولا گیا ہے، لیکن سورہ توبہ میں جس طریقے سے صاف کر دیا گیا ہے معاملہ، اور اس کے بعد جو سورہ منافقون میں کیا گیا ہے، بالکل ایکسپوز ہو کے رہ گئے. اگر ان سے پوچھو کہ تم کیا باتیں کر رہے تھے تو جھوٹ کہہ دیں گے کہ ہم تو ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے تھے. اب یہ ان کی کچھ ایکٹیویٹیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں. اور یہ ایکٹیویٹی کون سی تھی جس کا یہاں پر ذکر ہوا ہے؟ یہ غزوہ تبوک کے زمانے میں منافق جو ہیں وہ اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے. اور کیا کرتے تھے کہ اس حرکت سے وہ ان کی ہمتوں کو پست کرنے کی کوشش کرتے تھے. اب یہ ہے کہ فار ایگزامپل کہ ایک محفل میں چند منافق بیٹھے گپے لڑا رہے تھے، تو ایک نے کہا دیکھو جی، ان رومیوں کو عربوں نے کیا سمجھ رکھا ہے، کل دیکھنا کہ سارے سورما جو ہیں وہ جو لڑنے کے لیے آئے ہیں رسیوں میں بندھے بھی ہوں گے. یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان ساتھیوں کے بارے میں ہنسی مذاق کا ہے. دوسرا کہتا ہے ہاں بڑا مزہ آئے جو اوپر سے 100 کوڑے بھی لگانے کا حکم ہو جائے. اور ایک اور منافق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کی سرگرمیاں تیاریاں کرتے ہوئے دیکھ کر اپنے یار دوستوں سے کہا کہ آپ کو دیکھیے آپ روم اور شام کے قلعے فتح کرنے چلیں. سو اس طرح سے مذاق اڑایا کرتے تھے. ان سے کہو کیا تمہاری ہنسی دل لگی اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول ہی کے لیے؟ یعنی تمہیں یہی کچھ ملا تھا مذاق اڑانے کے لیے؟ اب عذرات نہ تراشو. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا تو کہتے نہیں ہم تو بس ایسی انجوائے کر رہے تھے آپس میں، آپ کے خلاف بات نہیں کر رہے تھے. تو کہتے ہیں آپ عذر نہ تراشو، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے. اگر ہم نے تم میں سے ایک گروہ کو معاف بھی کر دیا تو دوسرے گروہ کو ہم ضرور سزا دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پہلے حکم دے دیا تھا نا کہ جب تم دیکھو کہ کسی ایسی محفل میں جہاں اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر ہو رہا ہے اور لوگ ایسی باتیں کریں تو وہاں نہ بیٹھو. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ سارے ایک گروہ کو جس کی اللہ تعالیٰ نے بات کی کہ معاف کر دیا ہے، ہو سکتا ہے یہ خود سچے دل سے منافق نہ ہو، مگر ویسے ہی وہ کہتے ہیں نا کہ مذاق ہو رہا تھا، یہ بھی انجوائے کرنے کے لیے ساتھ بیٹھ گئے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو تو اللہ تعالیٰ شاید پھر بھی معاف کر دے، لیکن تم لوگ جو پکے منافق ہو اللہ تعالیٰ، کیونکہ کافر کا ہے اللہ تعالیٰ نے، اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون. منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں. اب دیکھیں منافق مردوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے عورتوں اور مردوں کو الگ الگ مینشن کیا. تو یہ نفاق کا جو مرض ہے یہ دل کی بیماری ہے، قول و فعل کا تضاد، اور جو بھی ہم نشانیاں اس کی پڑھ رہے ہیں اس میں مرد اور عورت کی کوئی تخصیص نہیں ہے، کوئی بھی اس بیماری کا شکار ہو سکتا ہے. برائی کا حکم دیتے ہیں، یعنی بالکل اپوزٹ نا، جو کن تم خیر امت اس سے بالکل اپوزٹ بات آ رہی ہے. برائی کا حکم دیتے ہیں، بھلائی سے منع کرتے ہیں، اور اپنے ہاتھ خیر سے روکے رکھتے ہیں کہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا. یقیناً یہ منافق ہی فاسق ہیں. تو اللہ جس کو بھلا دے آپ سوچیں اس کا کیا انجام ہے. ان منافق مردوں اور عورتوں اور کافروں نے کے لیے اللہ نے آتش دوزخ کا وعدہ کیا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہی ان کے لیے موضوع ہے. ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے. قائم رہنے والا عذاب ہے کہ وہ ہمیشہ رہے گا، کنٹینیوس ہوگا، اس میں کوئی شدت میں بھی کمی نہیں ہوگی. تم لوگوں کے رنگ ڈھنگ وہی ہیں جو تمہارے پہلوں کے تھے، وہ تم سے زیادہ زوراور اور تم سے بڑھ کر مال اور اولاد والے تھے. پھر انہوں نے دنیا میں اپنے حصے کے مزے لوٹ لیے، تم بھی اپنے حصے کے مزے اسی طرح تم نے بھی اپنے حصے کے مزے اسی طرح لوٹے جس طرح انہوں نے لوٹے تھے، اور ویسی ہی بحثوں میں تم بھی پڑے جیسی بحثوں میں وہ پڑے تھے. سو ان کا انجام یہ ہوا کہ دنیا اور آخرت میں ان کا سب کیا دھرا ضائع ہو گیا اور وہی خسارے میں ہیں. یہ کون لوگ ہیں آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جن کے لیے کہا ہے کہ تم بھی ویسے ہی ہو. کیا ان لوگوں نے اپنے پیش روؤں کی تاریخ نہیں کیا ان لوگوں تک اپنے پیش روؤں کی تاریخ نہیں پہنچی؟ یعنی پیش رو کا مطلب ہے جو ان سے پہلے گزرے تھے. نوح کی قوم، عاد، سمود، ابراہیم کی قوم، مدین کے لوگ اور وہ بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا. والمؤتفقات، یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پہ جو عذاب آیا تھا ان کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، پھر یہ اللہ کا کام نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، مگر وہ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے. اور کیا ہے کہ یہ آیات تو اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو سنائی تھی، یاد ہے آپ کو؟ ہم مکی صورتوں میں یہ پڑھ کے آئے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسل کا ایک پورا سلسلہ ہم نے پڑھا سورۃ الاعراف کے اندر.
تو یہ آیات تو اللہ نے کفار مکہ کو سنوائی تھی، کیوں؟ کیونکہ وہ کافر تھے، رسول کا انکار کیا تھا، آخرت کا انکار کیا تھا، اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ اور اب وہی والی آیات، وہی والے انسٹانسز، ہسٹوریکل ریفرنسز اللہ تعالیٰ منافقین کو دے رہے ہیں۔ تو اللہ کے نزدیک اس کا مطلب ہے کہ دونوں ایک ہی جیسے ہیں۔ مومن مرد، اب ان کے کنٹراسٹ میں ایک اور گروہ ہے، پلیز مائک آف کیجیے گا رانا باجی۔ والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ وہ کون تھے آپس میں دوست تھے؟ یعنی کہتے ہیں نا برڈز آف دا سیم فلاک فلائی ٹوگیدر، جن کے انٹرسٹ ایک جیسے ہوں ان کی دوستیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو وہ کیا تھے؟ نفاق میں اکٹھے تھے، اور یہاں پہ کیا ہے؟ ایمان میں کچھ لوگ اکٹھے ہیں۔ کون؟ مومن مرد اور مومن عورتیں، یہ سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ کیوں؟ یہی تو مقصد ہے نا ہمارا، امت مسلمہ کا، امت وسط کا، کہ وہ نیکی بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور اللہ پہ ایمان لاتے ہیں۔ اچھا جی، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، اور دیکھیں ہمیں بھی اپنے آپ کو اسی کرائٹیریا پہ اسیس کرنا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی، یقیناً اللہ سب پر غالب، حکیم اور دانا ہے۔ ان مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں ایسے باغ دے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان سدا بہار باغوں میں ان کے لیے پاکیزہ قیام گاہیں ہوں گی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی رضا انہیں حاصل ہوگی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو جنت سے بڑی بھی ایک سزا ہے، جزا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا حاصل ہونا۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ اب یہاں سے جو یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، آیت نمبر ہے 73، 73 سے اب یہاں سے وہ آیات شروع ہو گئی ہیں جو غزوہ تبوک کے بعد نازل ہوئی ہیں، یہاں سے وہ خطبہ شروع ہو گیا۔ اے نبی، کفار اور منافقین دونوں کا پوری قوت سے مقابلہ کرو، کیونکہ اب تو منافق نکل کے سامنے بھی آ چکے ہیں نا۔ دونوں کا پوری قوت سے مقابلہ کرو، ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ، آخر کار ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بدترین جائے قرار ہے۔ یہ خدا کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے وہ بات نہیں کی، حالانکہ انہوں نے ضرور وہ کافرانہ بات کہی ہے۔ اب یہ بات کون سی ہے جس کی طرف یہاں پہ اشارہ کیا جا سکتا ہے؟ کوئی یقینی معلومات تو اس میں نہیں ہے، بہرحال کچھ روایات ہیں جن کے اوپر بیس کر کے ایک دفعہ یہ ایک واقعہ پیش ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی تبوک کے سفر میں۔ تو منافقوں کے ایک گروہ نے اپنی مجلس میں بیٹھ کے خوب مذاق اڑایا کہ، اور آپس میں یہ باتیں کی کہ یہ وہ حضرت ہیں جو آسمان کی خبریں تو ہمیں سناتے ہیں، لیکن ان کو اپنی اونٹنی کی خبر نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے۔ تو اسی طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تو یہ لوگ خدا کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے وہ باتیں نہیں کی، حالانکہ انہوں نے ضرور وہ کافرانہ بات کہی ہے۔ وہ اسلام لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہوئے ہیں، اور انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا ہے جسے وہ نہیں کر سکے۔ یہ وہ سازشوں کی طرف جو منافقوں نے غزوہ تبوک کے زمانے میں کی تھی۔ ایک موقع پہ انہوں نے یہ بھی اسکیم بنائی تھی کہ رات کا جب سفر ہو رہا ہوگا، کیونکہ دن کو گرمی بہت ہوتی تھی، تو رات کو ہی لشکر کوچ کیا کرتے تھے، کہ رات کے سفر کے دوران میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کھڈے میں پھینک دیں گے۔ اور انہوں نے آپس میں یہ طے بھی کر لیا کہ اگر مسلمانوں کو تبوک میں شکست ہو گئی تو فوراً جائیں گے مدینہ، اور عبداللہ بن ابی، وہ کردار آپ کو یاد ہوگا، منافقین کا سردار، اس کے سر پہ جا کے تاج رکھ لیں گے۔ ان کا سارا غصہ اسی بات پر ہے نا کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا۔ ان ہجرت سے پہلے مدینہ کے جو حالات تھے، مالی حالات، وہ بہت عام سے تھے، مگر بعد میں فتوحات کا سلسلہ ہوا تو جب اسلام کا شہرہ پھیلنا شروع ہوا تو مدینہ دولت سے بھر گیا تھا۔ اب اگر یہ اپنی روش سے باز آ جائیں تو یہی ان کے لیے بہتر ہے، اور اگر یہ باز نہ آئے تو اللہ ان کو نہایت دردناک سزا دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور زمین میں کوئی نہیں جو ان کا حمایتی اور مددگار ہوگا۔ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ سزا کا ارادہ کر لیں کسی کے لیے بھی، تو پھر کوئی حمایتی نہیں ہو سکتا، اور اگر اللہ ہی انعام کرنے کا ارادہ کر لے تو پھر کوئی بھی اس کو روک نہیں سکتا۔ ان میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اس نے اپنے فضل سے ہم کو نوازا تو ہم خیرات کریں گے اور صالح بن کر رہیں گے، مگر جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دولت مند کر دیا تو وہ بخل پر اتر آئے اور اپنے عہد سے ایسے پھرے کہ انہیں اس کی پرواہ تک نہیں ہے۔ پہلے تو اللہ مالدار نہیں تھے، پھر انہوں نے منتیں مانی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مالدار کر دیا تو ہم خیرات کیا کریں گے اور نیک بھی بن کے رہیں گے، دونوں وعدے کیے، مگر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو دولت مند کر دیا تو کیا ہوا؟ بخیل ہو گئے، اپنا اپنا وعدہ بھی بھول گئے، اور اب انہیں اس بات کی پرواہ بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی وعدہ بھی کیا تھا۔ نتیجہ نہیں، آپ کو پتا ہے منافق کی جو نشانیاں بتائی جاتی ہیں اس میں ایک یہ ہے کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وہ پورا نہیں کرتا، اور دوسری کہ وہ امانت میں خیانت کرتا ہے۔ تو یہ دونوں دو اور بھی نشانیاں، لیکن یہ دو تو یہاں پہ بھی ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی اس بد عہدی کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کی، اور اس جھوٹ کی وجہ سے جو وہ بولتے رہے، تیسری نشانی، بات کریں تو جھوٹ بولے،
اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا، جو جو اس کے حضور ان کی پیشی کے دن تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا، یعنی اتنے ان کے دل پرورٹڈ ہو چکے ہیں ان کی جھوٹ کی وجہ سے، خیانت کی وجہ سے، بدعہدیوں کی وجہ سے، کہ یہ جو نفاق کا مرض ان کے دلوں میں بیٹھ گیا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اس وقت تک رہے گا جب تک یہ قیامت آ جاتی ہے اور یہ اللہ کے حضور پیش ہو جاتی ہے۔ کیا یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ کو ان کے مخفی راز اور ان کی پوشیدہ سرگرمیاں تک معلوم ہے، اور وہ تمام غیب کی باتوں سے پوری طرح باخبر ہے؟ جو برزاء و رغبت دینے والے اہل ایمان کی مالی قربانیوں پر باتیں چھانٹتے ہیں اور ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جن کے پاس اس کے سوا کچھ نہیں ہے، یعنی اللہ کی راہ میں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، جو وہ اپنے اوپر مشقت برداشت کر کے دیتے ہیں، اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے سخت سزا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جب یہ حکم ہوا کہ سب نے نکلنا ہے اور کنٹریبیوٹ بھی کرنا ہے، یعنی مال سے بھی کنٹریبیوشن دینی ہے، صدقات دینے ہیں، تو سارے اہل ایمان جو تھے وہ ایک کنڈیشن میں تو نہیں تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق تو اپنے پورے گھر کا مال لے آئے تھے، حضرت عمر بن خطاب نے آدھے گھر کا مال دے دیا تھا، اور حضرت عثمان نے بہت زیادہ مال دیا تھا، اتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے تھے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ عثمان اس کے بعد جو بھی کرے اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، اتنا مال دیا تھا انہوں نے بھی۔ لیکن وہی بات ہے کہ سب کی اکنامک کنڈیشن ایک جیسی تو نہیں تھی، کچھ بہت غریب لوگ بھی موجود تھے، تو وہ تو اب دینا تو وہ بھی چاہتے تھے، تو انہوں نے کیا کیا، اس میں سے ایک صحابی کا واقعہ ہمیں معلوم ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس صحابی نے پوری رات ایک یہودی کے کھجوروں کے باغ میں پانی دیا، اور صبح کو اس یہودی نے اجرت کے طور پر 2 کلو کھجوریں دے دی۔ وہ 2 کلو کھجوریں لے کر آئے، 1 کلو اس نے اپنے گھر والوں کو دے دی اور 1 کلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی کہ میری طرف سے یہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اتنی قدردانی کی کہ وہ جو ڈھیر لگا ہوا تھا نا مال کا، ان سب کے اوپر وہ کھجوریں پھیلا دی۔ تو پھر انہوں نے اتنا مذاق اڑایا ان منافقین نے کہ دیکھو جی یہ وہ 1 کلو کھجوریں ہیں جو ان کو یہ جنگ جتوانے جا رہی ہیں رومیوں کے مقابلے میں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم خواہ ایسے لوگوں کے لیے معافی کی درخواست کرو یا نہ کرو، اگر تم 70 مرتبہ بھی انہیں معاف کرنے کی درخواست کرو گے تو اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ رسول کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے، لیکن منافقوں نے اپنے آپ کو اپنے حرکتوں کی وجہ سے اس حال پہ پہنچا لیا ہے کہ رسول بھی ان کے لیے اگر معافی کی درخواست کرے گا اللہ سے، اللہ نے صاف کہہ دیا کہ وہ نہیں قبول کرے گا، 70 بار بھی کریں گے تو بھی نہیں، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور اللہ فاسق لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا۔ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله۔ جن لوگوں کو پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دی گئی تھی، وہ یہ جھوٹے بہانے آگے کرتے تھے نا، اور قسمیں کھاتے تھے کہ گھر میں یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے تو ہم جنگ پہ نہیں جا سکتے، انہی کی بات آ رہی ہے۔ وہ اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دینے اور گھر بیٹھے رہنے پر خوش ہوئے، اور انہیں گوارا نہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کریں۔ انہوں نے لوگوں سے کہا اس سخت گرمی میں نہ نکلو، یعنی خود تو نہیں نکلے، دیکھیں دوسروں کو بھی روک رہے ہیں کہ گرمی بہت زیادہ ہے، تم نہ جاؤ جنگ پہ، بھلائی سے روکنا اس کو کہتے ہیں۔ ان سے کہو جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے، کاش انہیں اس چیز کا شعور ہوتا۔ اور دیکھیے کہ کتنی گرم ہے، اس کے بارے میں ہمیں ایک روایت ملتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے، اس کو 2 دفعہ سمندر کے پانی سے دھو کر ٹھنڈا کر کے دنیا میں بھیجا گیا ہے تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ کاش انہیں اس کا شعور ہوتا۔ اب چاہیے کہ یہ لوگ ہنسنا کم کر دیں اور روئیں زیادہ، اس لیے کہ جو بدی یہ کماتے ہیں اس کی جزا ایسی ہی ہے کہ انہیں اس پر رونا چاہیے۔ ہم کتنا آپ دیکھیں ہنستے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ہمیں ویسے کبھی بھی اس بات کا، ہم یہ آیات پڑھتے ہیں ہمیں منافقت کا کبھی بھی ڈر نہیں رہا کہ یہ عنصر ہمارے اندر بھی ہو سکتا ہے، کبھی ہم نے اس بارے میں سوچا ہے آج تک؟ ہم کہتے ہیں یہ قرآن میں لکھا ہے یہ آیات کافروں کے لیے ہیں، یہ یہودیوں کے لیے ہیں، یہ منافقوں کے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ ہمیں تو بس بتا دیں کہ روزے کتنے رکھنے ہیں، نمازیں کیسی پڑھنی ہے، رفع دین کرنا ہے نہیں کرنا، اور تراویح میں کتنی رکھتے پڑھی، ہمارا انٹرسٹ صرف اتنا سا رہ گیا اب دین کے اندر جا کے۔ جبکہ صحابہ اکرام کو اتنا خوف ہوتا تھا، وہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ ہوا تھا نا تو حضرت حذیفہ بن یمان ان کے ساتھ تھے، تو حضرت حذیفہ بن یمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ کون کون منافق تھے جنہوں نے ان کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کی، تو ان کو نا رازداران رسول بھی کہا جاتا ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب ایک دفعہ ان کے پاس پہنچے اس وقت جب وہ امیر المومنین تھے، اور حضرت حذیفہ سے کہا کہ کیا میرا کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا نام اس لسٹ کے اندر موجود ہے؟ پہلے اپنی بیٹی سے پوچھا جو ام المومنین ہے، ان سے کوئی جواب نہیں ملا، تو اب جا کے ان سے پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ میرا نام تو نہیں لکھا ہوا، کہیں عمر کا نام تو نہیں ہے ان منافقوں کی لسٹ میں؟ تو کتنا وہ لوگ ڈرتے تھے، وہ لوگ جو عشر مبشرہ میں بھی شامل ہیں، جن کو دنیا میں ہی اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دے دی ہے، اور ہم بالکل نہیں ڈرتے اس بات سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مختلف مختلف پرتیں کھول کھول کے بتا رہا ہے منافقین کی، دیکھو ایسے بھی کرتے ہیں وہ ایسے بھی کرتے
اگر اللہ ان کے درمیان تمہیں واپس لے جائے تو آئندہ ان میں سے کوئی گروہ جہاد کے لیے نکلیں کہ تم سے اجازت مانگے تو صاف کہہ دینا اب تم میرے ساتھ نہیں چل سکتے۔ کہاں سے واپس لے جائے اللہ تعالیٰ تمہیں؟ یعنی آپ تو واپس ہی ہو رہی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اگر مدینہ واپس لے جائے تو پھر اگر یہ لوگ آپ کہیں کہ ہم نے جہاد کے لیے آپ کے ساتھ نکلنا ہے تو آپ نے کہنا ہے نہیں اب نہیں نکل سکتے، تم اب میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے، نہ میری میت میں کسی دشمن سے لڑ سکتے ہو، تم نے پہلے بیٹھ رہنے کو پسند کیا، اب گھر بیٹھ رہنے والوں ہی کے ساتھ رہو، اور آئندہ ان میں سے جو کوئی مرے اس کی نماز جنازہ بھی تم ہرگز نہ پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کرتے جو ہر ایک کی نماز جنازہ پڑھتے تھے کہ منافقوں میں سے کوئی مر جائے تو آپ نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی۔ وہ عبداللہ بن ابی کا نام اکثر اس کا ذکر آتا رہتا ہے نا، تو اس اسنا میں کیا ہوا کہ کچھ ٹائم کے بعد نا غزوہ تبوک کے بعد عبداللہ بن ابی کا انتقال ہو گیا، اور آئرنی یہ ہے کہ جو اس کا بیٹا ہے عبداللہ بن عبداللہ وہ سچا مخلص صحابی رسول رضی اللہ عنہ، وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میرا باپ فوت ہو گیا تو آپ ان کا جنازہ پڑھا دیں اور اپنا کرتا بھی دے دیں کہ میں ان کو اس کرتے کو کفن کے طور پر ڈالوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا بھی دے دیا اور یہ بھی ساتھ میں کہہ دیا کہ تم میرا کرتا لے جاؤ لیکن میرا کرتا کسی کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتا۔ لیکن نماز جنازہ پڑھنے گئے، حضرت عمر بن خطاب نے ان کو روکا کہ آپ نہ جائیں یا رسول اللہ، اس نے کتنی آپ کو ایزا پہنچائی ہے، اور آگے جا کے ہم پڑھیں گے کہ کس قدر پرسنل لائف پہ بھی اس نے انفلوئنس کیا، لیکن اس وقت تک کیونکہ حکم نہیں آیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، جنازہ پڑھا دیا۔ اب یہ حکم آ گیا کہ آئندہ ان میں سے جو مرے اس کی نماز جنازہ میں تم ہرگز نہ پڑھنا اور کبھی اس کی قبر پر کھڑے نہ ہونا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور وہ مرے ہیں اس حال میں کہ وہ فاسق ہیں۔ بار بار کیا قصور بتایا جا رہا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر، منافقت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر ہے۔ تو اب کیا ہوتا؟ کلی پوری کی پوری کھل گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی نماز جنازہ پہ نہیں جا رہے، اب آیت تو سب کے پاس آئی ہوئی ہے نا، تو سب کو پتہ چل گیا کہ یہ تو منافق ہے جو مرا ہے۔ ولا تعجبک اموالهم واولادهم انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون، آیت نمبر 85۔ ان کی مالداری اور ان کی کثرت اولاد تم کو دھوکے میں نہ ڈالے، اللہ نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ اس مال اور اولاد کے ذریعے سے ان کو اسی دنیا میں سزا دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکالے کہ وہ کافر ہوں۔ تو مال اور اولاد تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فتنہ ہے، اس لیے کہ انسان دین کے راستے سے ہٹتا ہی اس وجہ سے ہے کہ وہ مال جمع کرے، اور مال بھی وہ زیادہ سے زیادہ کیوں جمع کر رہا ہوتا ہے؟ اپنی اولاد کے لیے۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَعَ الْقَاعِدِينَ۔ جب کبھی کوئی صورت اس مضمون کی نازل ہوئی کہ اللہ کو مانو اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو تم نے دیکھا کہ جو لوگ ان میں سے صاحب قدرت تھے وہی تم سے درخواست کرنے لگے کہ انہیں جہاد کی شرکت سے معاف کر دیا جائے، یعنی جو کر سکتے تھے جہاد، جان سے بھی کر سکتے تھے، مال کے ساتھ بھی کر سکتے تھے، وہی آ کے بہانے بنانے لگے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں چھوڑ دیجیے، ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ رہیں۔ ان لوگوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا۔ وہ گھر بیٹھنے والیاں کون ہیں؟ خواتین، عورتیں، اور ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا گیا، یعنی اللہ کی نظر میں ایک جیسے ہو گئے نا، یعنی جو عورتیں گھر میں بیٹھی رہتی ہیں اور وہ مرد جو لڑ سکتے ہیں، جان سے بھی جہاد کر سکتے ہیں، مال سے بھی، وہ گھر بیٹھ گئے تو وہ عورتوں کے ہم پلہ ہو گئے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا، اس لیے ان کی سمجھ میں اب کچھ نہیں آتا، بخلاف اس کے رسول نے اور ان لوگوں نے جو رسول کے ساتھ ایمان لائے تھے، اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد کیا، اب ساری بھلائیاں انہی کے لیے ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہ ہے عظیم کامیابی۔ بدوی ہو وجاء المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب علیم، آیت نمبر 90۔ بدوی عربوں میں سے بہت سے لوگ آئے جنہوں نے عذر کیے تاکہ انہیں بھی پیچھے رہ جانے کی اجازت دی جائے۔ یہ بدوی لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ جو مدینہ کے آس پاس دیہاتی قبائل میں جو لوگ موجود تھے ان کو عرب کے بدو کہا جاتا تھا، یعنی عرب کے جو دیہاتی لوگ تھے ان کو بدو کہا جاتا تھا۔ تو ان میں سے بھی بہت سارے لوگ آئے تھے جب جنگ تبوک کے لیے نفیریں عام ہوئی تھی، اور انہوں نے بھی بہانے تراشے تھے تاکہ ان کو بھی نہ جانے کی اجازت مل جائے۔ اسی طرح بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے ایمان کا جھوٹا عہد کیا تھا، یعنی ایمان کے ٹیسٹ میں فیل ہو گئے، ایمان کا اظہار تو کر دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو پڑھ دیا، اب جنگ میں جانا ہے نہیں، وہ نہیں ہم جا رہے۔ ان بدوؤں میں سے جن لوگوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا ہے، ان قریب وہ دردناک سزا سے دوچار ہوں گے۔ ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله
ضعیف اور بیمار لوگ، اب وہ لوگ جو جن کو واقعی ایکسیپشن مل سکتی ہے جنگ میں نہ جانے کی، ان کی بات ہو رہی ہے، ضعیف اور بیمار لوگ، اور وہ لوگ جو شرکت جہاد کے لیے زیادہ راہ نہیں پاتے۔ کیوں زیادہ راہ کا کیا مطلب ہے؟ اس وقت جیسے پہلے بات ہوئی، کوئی منظم آرمی نہیں تھی، لوگ والنٹیرلی جنگ پہ جایا کرتے تھے، جہاد فی سبیل اللہ کی جب صدا بلند ہوتی تھی تو لوگ خود آ جاتے تھے لبیک کہتے ہوئے، اور جب وہ خود آتے تھے تو وہ اپنے ساتھ اپنا ہتھیار بھی لے کے آتے تھے، اپنے کھانے پینے کا سامان بھی خود لے کر آتے تھے، اور اپنا جانور بھی لے کر آتے تھے اگر ان کے پاس ہوتا تھا، یعنی وہ تھرو آؤٹ دا وار وہ اپنے آپ کو خود لک آفٹر کرتے تھے ان ایوری ریسپیکٹ۔ تو ضعیف اور بیمار لوگ اور وہ لوگ جو شرکت جہاد کے لیے زیادہ راہ نہیں پاتے، اگر پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں، یعنی اگر وہ جنگ میں نہ جائے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی حرج نہیں، جبکہ وہ خلوص دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہوں، یعنی ارادہ ان کا بالکل بھی نہ ہو کہ انہوں نے واقعی پیچھے رہنا ہے، ارادہ تو ان کا جنگ میں جانے کا ہو اور وہ بہت زیادہ چاہتے ہوں کہ ہم جائیں، لیکن کوئی معذوری ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں جا سکتے، ایسے محسنین پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو محسن کہہ رہا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کی حال جانتا ہے، اور اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اسی طرح ان لوگوں پر بھی کوئی اعتراض کا موقع نہیں ہے جنہوں نے خود آ کر تم سے درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے سواریاں بہم پہنچائی جائیں، اور جب تم نے کہا تھا کہ میں تمہارے لیے سواریوں کا انتظام نہیں کر سکتا تو وہ مجبوراً واپس گئے، اور حال یہ تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور انہیں اس بات کا بڑا رنج تھا کہ وہ اپنے خرچ پر شریک جہاد ہونے کی قدرت نہیں رکھتے۔ تو کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا، کیونکہ سفر بہت زیادہ دور کا تھا، پیدل چلنا آسان نہیں تھا، اس کے باوجود یہ ہے کہ شیئرنگ کی گئی تھی سواریوں کے اوپر، اگر ہم سیرہ کو پڑھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے سواری کا انتظام کر دیجیے، ہم بھی جانا چاہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی انتظام نہیں ہے سواری کا۔ تو جب یہ لوگ واپس پلٹ رہے تھے تو یہ رو رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں کہ ان کے آنسوؤں کو بھی نوٹ کیا ہے، اور وہ صرف نوٹ نہیں کیا، اس کو قرآن کا حصہ بھی بنایا، اس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کی نیت کو، خالص نیت کو اکنالج کریں۔ البتہ انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء رضوا بأن یکونوا مع الخوالف وطبع اللہ علی قلوبهم فهم لا یعلمون۔ البتہ اعراض ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہے پھر بھی تم سے درخواست کرتے ہیں کہ انہیں شرکت جہاد سے معاف رکھا جائے، انہوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا اور اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا۔ دو دفعہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے، اور اللہ تعالیٰ بات جب ریپیٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب بہت سینسیٹیو بات ہے، اس لیے اب یہ کچھ نہیں جانتے اللہ کی ہاں کہ یہ کچھ نہیں جانتے کہ اللہ کی ہاں ان کی اس روش کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ تو یہاں تک تو ہمارا پارہ مکمل ہو گیا، اب یہ ہے کہ واپسی کا سفر انشاءاللہ ہم کل سٹارٹ کریں گے، سورہ توبہ جاری ہے، اس کو انشاءاللہ کل کمپلیٹ کریں گے اللہ تعالیٰ کے اذن کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی کتاب کو درست انداز سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں شعوری طور پر ایسا مومن بنا دے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ہمیں کریٹ کیا، ہمیں نہ صرف وہ مقصد سمجھ میں آئے بلکہ ہم اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بھی اپنی پوری امکانی حد تک کوشش کریں۔ سبحانک اللہ و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔